السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی تفسیر دیکھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی تفسیر کا مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ اس سورت کا 5واں مقام ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خطاب فرمایا ہے، اور جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا، یہ انتہائی اہم بات ہے جو مسلمان معاشرے کو باہمی اختلافات سے بچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو۔ گمان بس اوقات وہم کو کہتے ہیں، بس اوقات شک، اور بس اوقات یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اجتنبوا اجتناب سے ہے، اجتناب جم سے ہے، جم کہتے ہیں پہلو کو، جنوب کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، ایک طرف ایک سائڈ کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گمان کرنے سے بچو، اپنے آپ کو گمان کے اندر داخل کرنے سے روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آنکھ، کان، زبان اور یہ اعضاء جو دیے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ہم حق کو دیکھیں، حق بات سنیں، حق بات کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جن باتوں کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ انسان کی سماعت، انسان کی بصارت اور دل، ہر ایک سے اللہ رب العالمین کے دربار میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل جس مقصد سے ملے ہیں، ان کو اسی میں استعمال کرنا چاہیے، گمان کے اندر اور خیالات کے اندر نہیں ڈوبنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام اور عمل جو انسان کو اچھے کاموں سے روک دیتا ہے اور پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ اسم جو ہوتا ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اور بھلائی جو ہے حسن اخلاق کا نام ہے، یعنی حسن اخلاق یہ بہترین نیکی ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے۔ تو وہ کام جو آپ لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں یا چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں کسی کو میرے اس گناہ کا علم نہ ہو جائے، میرے اس کام کا علم نہ ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ بعض خیالات اور بعض ایسی چیزیں جو انسان کو ہوتے ہیں، جو انسان کو نیکی سے روک کر برائی کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان اگر گمان کرنے لگ جائے، خیالات میں کھو جائے، تو بس اوقات وہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے تو کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی ذات کیسی ہے، اور اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو افعال ہیں، اس کی جو قدرتیں ہیں، مختلف قسم کے انسان کو پھر شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے اور خیالات کی وادی میں بہت دور تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان کہ آپ
اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کا پیغام کیسے آتا تھا، اسی طرح دیگر باتیں. تو یہ اس طرح کے گمان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. اچھا اللہ کی کتاب ہے تو کیا یہ موجودہ دور میں قابل عمل ہے یا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ گزشتہ زمانے میں تو اس پر عمل کرنے سے لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن آج زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج یہ قرآن بہت فرسودہ باتوں پر مشتمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ گمان جو ہے قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی گناہ پر مشتمل ہے، کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، جب تک دنیا قائم ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے دلائل بھی موجود ہیں، اور حق و باطل میں یہ کتاب فرق کرنے والی بھی ہے. اسی طرح مومنوں کے بارے میں گمان، اور جب یہ گمان خیالات اچھے نہیں ہوتے تو پھر انسان دوسرے کے ساتھ نیکی بھی نہیں کر سکتا ہے، بھلائی نہیں کرتا ہے، ہمدردی کے جذبات اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا، ملاقات کے وقت خوش دلی سے ملنا، تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. لیکن جب دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے، برے خیالات ہوتے ہیں، گمان اچھا نہیں ہوتا ہے، تو پھر انسان مسکرا نہیں سکتا ہے، مسکرا کر مل نہیں سکتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی مشورہ لیتا ہے تو اچھا مشورہ نہیں دیتا ہے، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. اسی طرح یہ بدگمانی، یہ غلط خیالات، یہ گمان اگر کسی قوم کے بارے میں انسان کے دل میں جڑ پکڑ جاتے ہیں تو پھر انسان اس قوم کے ہر فرد سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ہر فرد کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ تو سارے ہی ایسے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مجھے اور آپ کو، جو بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، سب کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ بذات خود گناہ ہوتے ہیں یا پھر انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ گمان انسان کی یعنی سوچ ہوتی ہے، اور جب انسان کسی بات کو بار بار سوچتا ہے، خیالات بار بار ذہن میں لے کر آتا ہے، تو پھر یہ خیالات اس کی عادت بن جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم بدگمانے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھا گمان دوسروں کے بارے میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے سنن نبی داؤد کے اندر، حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا گمان رکھنا دوسروں کے بارے میں یہ اچھی عبادت ہے، یہ عبادت کا حسن ہے کہ انسان کا جو اندر ہے وہ اس سے خوبصورت ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس بدگمانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے. آپ دل ہی دل میں کسی کے بارے میں کچھ سوچ لیتے ہیں، یہ بندہ فلاں سے مل رہا ہے تو اس کا یہ مقصد ہوگا، یہ فلاں چیز لے کر جا رہا ہے تو اس کا یہ کرنا چاہتا ہے، یا کسی کو آپ کسی جگہ پر دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یہاں پر اس فلاں مقصد کے لیے آیا ہے. تو ایسے ہی ذہن کے اندر کوئی باتیں گھڑ لینا، سوچ لینا، اور پھر اس کی بنیاد پر ایکشن لے لینا، یا اس کی بنیاد پر اپنے دل میں اس کے بارے میں غلط قسم کی باتوں کو جگہ دے دینا اور مستقل ناراض ہو جانا، یہ مسلمان معاشرے کے لیے انتہائی زہر قاتل ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات میں منع فرما دیا کہ یہ بدگمانی اچھی بات نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے. تو اگر کسی کے بارے میں ہمارے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے، خیالات آ جائیں، انسان ہیں خیالات تو آتے ہیں، لیکن اس کو جگہ دے دینا اور بار بار سوچ لینا یہ انتہائی غلط حرکت ہے. بلکہ ایسے موقع پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ متعلقہ بندے سے ملاقات کر لی جائے، فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، یا کسی بھی طریقے سے اس کو اپروچ کر کے اس سے ڈائریکٹ تصدیق کر لینی چاہیے. کیونکہ جیسے اسی صورت کی آیت نمبر 6 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ جو ہمارا اپنا گمان ہے، یہ بھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو ہمیں دور کرنا ہے ملاقات کے ذریعے،
اس کی تصدیق کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، اور اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں صاف کرنا ہے۔ تو بدگمانی نہیں کرنی ہے، اور اگر یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کو دور کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جہاں پر ہمیں دوسروں کے بارے میں غلط خیالات پیدا نہیں کرنے ہیں اپنے اندر، وہاں پر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسرے لوگ ہمارے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی ایک زوجہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملاقات کی، بات چیت ہوئی۔ رات کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس زوجہ کو ساتھ لے کر نکلے، تو راستے میں جا رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کے دو صحابہ ہیں، اور انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ نے ان کو دیکھا۔ تو انہوں نے جب آپ وسلم کو دیکھا کہ آپ تو ایک خاتون ہیں، تو وہ تیزی سے وہاں سے چلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، رکو، بات سنو۔ وہ رکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ یہ جو خاتون تم میرے ساتھ دیکھ رہے ہو یہ میری بیوی ہے۔ تو ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں تو غلط سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی ایسے ویسے کام کر رہے ہوں گے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس حوالے سے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کہ تم نہیں سوچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قوت دی ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈال دے، کیونکہ وہ انسان کے اندر یجری من الانسان مجری الدم، ایسے وہ دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈال دے، بدگمانی پیدا نہ کر دے، اور پھر اگر تمہارے اندر یہ بدگمانی پیدا ہو گئی تو تم پھر ہلاک ہو جاؤ گے، اور میں اپنی امت کے کسی بندے کو ہلاک ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے یہ واضح کیا کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے غلط، اور نہ خود کسی کو موقع دینا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں غلط سوچیں۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں اور ہماری نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، تو ہم دوسروں کے بارے میں جو یہ کام نہیں کر رہے ہوتے بدگمان ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم کسی غلط چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی رسم و رواج کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سنت کے مطابق ہے، یہ تو شریعت کے مطابق ہے، جب دوسرا نہیں کر رہا تو اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو دین پر عمل نہیں کر رہا، یا بس اوقات کسی کے ظاہری حلیے سے ہم اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے دیکھا، ہم نے اس کو دیکھا لیکن اس نے سلام نہیں کیا، تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن بن گیا ہے، یہ تو معلوم نہیں اس نے ہمارے بارے میں کیا خیالات اپنے دل میں پالے ہوئے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، کسی اور طرف دیکھ رہا ہو۔ تو فضول ایسے ہی کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ اسی طرح بس اوقات جب پہلی ملاقات ہوتی ہے کسی سے، تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنے مزاج کے تحت کوئی بات کر جاتا ہے، تو ہم اسے بدگمان نہ ہوں بلکہ موقع دیں اس کو کہ ہو سکتا ہے اگلی ملاقات میں جو بات ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی وہ آج سمجھ آ جائے۔ تو بدگمانی جو ہے یہ بدگمانی کرنے والے کو نقصان دیتی ہے کہ وہ اپنے تعلقات مسلمان معاشرے سے، مسلمان افراد سے، اپنے بھائیوں سے توڑ بیٹھتا ہے، اور ایسی ایسی بس اوقات ایکشن لے لیتا ہے کہ جو اس کو پھر ساری زندگی تنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چند الفاظ کے ذریعے ہمیں اس چیز سے نکلنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ بات یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی بھی نہ کرو، تجسس نہ کرو۔ تجسس کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کی اندرونی حالت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ فلاں جگہ پر جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے، فلاں سے ملتا ہے تو کیوں ملتا ہے، یہ اس نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے، یہ کام کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ یعنی بس اوقات ہم اپنے بدگمانی کی تسلی اور تشفی کے لیے تجسس کر رہے ہوتے ہیں، جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں منع کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی زبان سے، اور حالت یہ ہے کہ بھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے فإنہ من اتبع عوراتهم،
یتبع اللہ عورتہ، جو کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے چلا جائے گا. ومن یتبع اللہ عورتہ یفضح فی بیتہ، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کو کے پیچھے پڑ گیا تو پھر وہ بندہ ذلیل ہو جائے گا، چاہے اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے تجسس سے اپنے آپ کو روکیے. جستجو کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن جاسوسی کرنا اس اعتبار سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی باتیں خفیہ طور پر سننا، نگاہوں سے دیکھنا اور کسی تیسرے سے معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو انداز ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو پاکیزہ سیرت ہے، اس کے سراسر خلاف ہے، اور مسلمان معاشرے کے لیے یہ بھی ایک زہر قاتل ہے. سعد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے کسی سوراخ میں سے ایک بندے نے اندر دیکھنا چاہا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سے ایک کنگا تھا جسے آپ اپنا سر مبارک کھجا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا لو اعلم انک تنظر، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تو اندر دیکھ رہا تھا سوراخ سے، لطعنت به فی عینک، تو میں اس کنگے کے ذریعے تیری آنکھ پھوڑ دیتا. انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کیونکہ جو اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لیں پھر اندر داخل ہوں، تو یہ اسی لیے تو ہے کہ لوگ کوئی بندہ کسی کے گھر میں بلا اجازت نہ دیکھے. تو تم جو یہ کام کر رہے تھے تو یہ سراسر اس حکم کے خلاف تھا. تو اس طرح سے جستجو، اس طرح سے تجسس، اس طرح سے جاسوسی کرنا، دوسروں کو تنگ کر دینا اور ان کے ذاتی حالات کو کریدنا، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کتنا کماتے ہیں، آپ کیسے کماتے ہیں، یا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کا اتنا تذکرہ کرنا کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے، یا اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کے پیچھے پڑ جانا اولاد کیوں نہیں ہو رہی. تو اس طرح سے دوسروں کو تنگ کرنا یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. یہ تجسس ایسا ہے جو ہمارے تعلقات کو خراب کرنے والا ہے. اس طرح والدین جو ہیں اپنی اولاد کے بارے میں ان کے کاموں پر، ان کی باتوں پر، ان کی حرکتوں پر، ان کے دوستوں پر نظر رکھیں، لیکن اس طریقے سے نہیں جو جاسوسی والا ہو، بلکہ ان کے سامنے انہیں بتا کر اور ان کے سامنے ان کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، بچوں سے پوچھ لینا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی بندہ کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت جو ہے یہ غیب سے ہے، یعنی کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا تدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرے کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو ناگوار گزرے. قیلا، پوچھا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو پھر ہی تو غیبت ہوئی ہے. اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہوتی جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو پھر تو بہتان ہوتا. تو اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی امام ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد ہے، کاروباری ہے، ملازمت پیشہ ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ غیبت نہیں کرنی ہے. کسی کے عیوب کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں اس انداز سے کرنا کہ اس کو برا محسوس ہو، یہ انتہائی غلط حرکت ہے. اور اسی غیبت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی برائی دوسروں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے تعلقات خراب ہو جائیں، تو اس کو پھر چغلی کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کے بارے میں فرمایا کہ ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کسی کی جسمانی برائی ہو یا اخلاقی برائی ہے یا حالات پر تبصرہ، کسی کے خیالات پر تبصرہ اس انداز سے کرنا کہ وہ اس کا تذکرہ اچھا نہ لگ رہا ہو، تو یہ انتہائی غلط حرکت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. غیبت کیوں کرتے ہیں ہم؟ بس اوقات مزہ لینے کے لیے، بس اوقات حسد کی وجہ سے، بس اوقات تکبر کی وجہ سے. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. وقتی طور پر تو ہم مجلس کو گرما لیتے ہیں، وقتی طور پر تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں یہ کتنا محفل کی جان ہے، شمع محفل ہے، یہ تو جہاں بیٹھتا ہے رونق لگا دیتا ہے. لیکن حقیقت میں اپنی عاقبت کو ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس لیے ہمیں غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے کوشش کرنی ہے یا تو اس مجلس سے اٹھ جائیں یا بات کا رخ بدل دیں، تاکہ ہم اس گناہ کے اندر شریک نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اب اپنے بھائی کا گوشت کھانا ویسے انسان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اگر مردہ بھائی ہو جو دنیا سے جا چکا ہے، اس کا گوشت نوچنا، یہ تو انتہائی اس سے بھی سنگین حرکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح سے مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ بھی اپنا دفاع کرنے کے اس وقت قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو اسی طرح تمہیں غیبت کو بھی ناپسند کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اس آیت کے کہ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو، ان تمام برائیوں سے، بدگمانی سے، تجسس سے، غیبت سے، چغل خوری سے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہوگا تو تم ان برائیوں سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم بچ گئے اور اپنے آپ کو تم نے محفوظ کر لیا، اپنے آپ کو ان برائیوں سے نکال لیا، تو یاد رکھو ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ نہایت توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میرے دربار میں مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب ہیں، بار بار توبہ قبول کر لیتے ہیں، رحیم نہایت مہربان ہے۔ غیبت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بسا اوقات اگر ایک بندہ دوسرے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اس کی بات وہ اس کو بتائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ ظالم کے جو ظلم ہے اس کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی سے مشورہ لینے کے لیے جائے اور جو مشورہ دینے والا ہے اس کو معلوم ہے کہ جس کے بارے میں مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اچھا بندہ نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی جو برائی ہے اس کو واضح کر دے۔ تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کی ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں کہ جب آپ وسلم سے مشورہ کیا گیا تو آپ نے فرما دیا کہ ہاں فلاں بندے میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ خامی ہے۔ تو اس طریقے سے اسی طرح محدثین کرام رحمہم اللہ نے جو حدیث بیان کرنے والے راوی تھے، ان کے اندر جو خامی تھے ان کو بیان کیے، اسی چیز کو مد نظر رکھ کر کہ اس سے اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو لوگ جو ہے وہ غلط حدیثیں بیان کریں گے، اور غلط حدیثیں جو ہیں، غلط روایات امت کے اندر عام ہو جائیں گی، جس سے لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے اور غلط دین کو پریکٹس کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسماء الرجال کی کتابوں میں، جرح و تعدیل کی کتابوں میں اس بھی چیز کو واضح کر دیا کہ فلاں راوی میں یہ خامی ہے، فلاں کے اندر یہ خامی ہے، تو اس کو ہم غیبت شمار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔